السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں عبد القادر سبیلی۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اور آج کا ٹاپک کا اندازہ اب اس ویڈیو کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے دوستو، وہ قرآن کا ٹاپک ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، واقعی جب ہم قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں بہت ہی افسوس لگتا ہے اس بات پر کہ ہم قرآن سے ہماری زندگی کتنی کوسوں دور ہو گئی۔ حالانکہ اسی قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر انسان کی زندگی کے متعلق جملہ مسائل کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کو آج ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو آج ہم گھروں کی زینت اور جزدانوں میں بند کر کے طاقوں میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن طاقوں کی زینت اور گھروں کی زینت بن چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس قرآن کو اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ایک ایک بات کو، ایک ایک آیات کو لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں تک پہنچاتے کہ لوگوں، اللہ کا اب یہ حکم اترا، اللہ کا اب یہ حکم اترا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو کے اندر کیا ہے، لیکن تھوڑی ہم توجہ قرآن کی طرف کریں۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ تک کیا، قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر قرآن کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم افسوس کریں، آج ہم سوچیں کہ اگر ہمیں کچھ دنیاوی معاملے میں کچھ نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا کہیں پر کچھ ہو گیا تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس پر ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم قرآن سیکھے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، نہ کبھی ہمیں افسوس ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم اسلام اور مسلمان جو ذلت اور پستی کے غار میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت اور پستی کے غار میں جو گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، دوستو، اس کی واحد وجہ ہے قرآن سے دوری، قرآن سے دوری۔ قرآن یا تو پھر سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو اس پر عمل نہیں ہے۔ اولاً یہ کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے مسلمان جن کو قرآن صحیح تجوید سے، صحیح مخارج سے، صحیح صفات سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہزاروں لوگ ملیں گے، اور ہزاروں میں سے آپ کو اکا دکا لوگ ایسے ملیں گے جن کو قرآن صحیح تجوید اور مخارج سے پڑھنا آتا۔ اور ماشاءاللہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے، میں نے خود پڑھایا ہے، 60-70 سال کے آدمی، داڑھیاں سفید، میں نے خود ان کو پڑھایا قرآن۔ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا،
اور دل کے اندر یہ اللہ نے بات ڈالی کہ بھائی ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو یہ قرآن ساتھ لے کر جائے گا۔ جب ان کے دل میں بات ڈالی تو وہ میرے پاس آئے اور ہم سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا میں خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ جب چاہو مجھے بلا لو، میں آ کے آپ کو انشاءاللہ پڑھا دیا کروں گا۔ دوستو 2 سال ہم نے محنت کی، اور 2 سال کی محنت کے نتیجے میں وہ 60-70 سال کے بزرگ قرآن آج رف مخارج تجوید سے پڑھتے ہیں۔ آج لوگ شرماتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھے۔ دوستو یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے سوچیں اور آئے قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھے، تجوید سے پڑھے، مخارج سے پڑھے۔ خدا را قرآن کو گھروں کی زینت نہ بنائے، قرآن کو تعویذ کا ذریعہ نہ بنائے، خدا را قرآن کو ذریعہ معاش نہ بنائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن لوگوں کے لیے شفاعت کی کتاب ہے، قرآن لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والی کتاب ہے، قرآن انسان کو سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ قرآن وہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے سے دنیاوی زندگی بھی سدھرتی ہے اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی 100% یقینی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے مسلم معاشرہ پر کہ مسلم معاشرہ اس قرآن سے دور ہوتا چلا گیا۔ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوست، آپ لوگوں سے درد مندانہ اپیل ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ آئیں، چاہے تو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فزیکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ مسجدیں ہیں، ہر جگہ مسجدوں میں امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے پڑھیں، سیکھیں۔ دوستو عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر کوئی کام سیکھتے ہو تو سیکھنے سے پہلے دیکھتے ہو کہ بھئی یہ عمر میں کر سکوں گا کیا؟ نہیں دیکھتے۔ دوستو علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑی عمر میں قرآن پڑھے، بڑی عمر میں انہوں نے علوم نبوت حاصل کی، بڑی عمر میں انہوں نے علوم دینیہ حاصل کی، اور اللہ پاک نے ایسی شہرت کی عطا فرمائی کہ وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی، گلستہ اور بوستہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس قرآن کو ہلکا میں نہ لے، قرآن پڑھیے، اللہ کے واسطے قرآن سمجھیے۔ یہی قرآن ہمیں قیامت کے دن میدان حشر میں کام آنے والی ہے، یہی قرآن قبر میں کام آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے دربار میں جھگڑے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ تھا، انہوں نے ہمارے حق کو تلف کر دیا تھا، ہمارے حق کو ادا نہیں کیا تھا۔ دوستو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو سنا جائے۔ اس لیے ہر سال میں رمضان کے مہینے میں جبریل امین آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنانا ہوتا تھا۔ ہر سال کا یہ معمول تھا، لیکن آج ہمارا اور آپ کا معمول دوستو کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے وقت کو نہ خراب کرتے ہوئے، جو بھی بچا کچا وقت اللہ نے ہماری کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آئے اور قرآن پڑھ لے، قرآن سیکھ لے، ترجمہ سیکھ لے، تفسیر معلوم کر لے، پہلے مخارج سے سیکھ لے، اس کے بعد ترجمے کی طرف دھیان دیں۔ ضرور پڑھے میرے بھائیوں، ضرور پڑھے۔ آج غیر مسلم بھائی وہ لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان کیسے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں کہاں پھرتے ہیں۔ غیر مسلم قرآن پڑھتے دوستو، مسلمان تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی یاد رکھے،
قرآن جب آپ پڑھو گے تو واقعی آپ کے دل کے اندر سے خوشی محسوس ہوگی. کیوں؟ اس قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے جو برکت رکھی ہے دوستو بزرگوں وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن پڑھے سمجھے. یہ جو ویڈیو ہے دوستو بزرگوں، یہ ویڈیو کے اندر یہ جو آپ کو دکھ رہا چھوٹی کتاب، یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے اور دنیا کی سب میں چھوٹی قرآن مجید ہے. دنیا کی سب سے چھوٹی قرآن ہے. اس کے اندر 600 صفحات ہے اور بتایا گیا کہ اس کے اندر جزدان ہیں سونے کے لگے ہوئے ہیں. اس کی حفاظت کے لیے سونے اور چاندی کو استعمال کیا گیا ہے. اس طرح دنیا کی سب سے چھوٹی قرآن ہے. قرآن کا چھوٹی ہونا بڑی ہونا اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائے. یہ قرآن نظام حیات ہے. ہماری زندگی کے ہر مسئلے اللہ پاک نے اس قرآن کو اندر بیان کیا ہے. آج لوگ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں دوستوں، ان تمام سائنس کی باتوں کو اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. سولار سسٹم کو لے لو، آپ زمین کے بارے میں لے لیجئے، انسان کی زندگی کی تخلیق کے متعلق لے لیجئے، درختوں کے متعلق لے لیجئے، درندوں کے متعلق لے لیجئے، سمندروں کے متعلق لے لیجئے. ہر ایک سائنس کی بات قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم میرے اس قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ قرآن غور فکر کرنے کی کتاب ہے. قرآن کے اندر جو بھی غور فکر کرا دوستو بزرگوں صحیح نیت سے دوستو اس کو ہدایت ملی اور وہ مرے دم تک ہدایت پر جمے رہا. اس لیے آئیے ارادہ کیجئے کہ آج سے ارادہ کیجئے کہ قرآن ضرور پڑھیں گے، شرمائیں گے نہیں. جب قرآن تجوید سے سیکھ لیں گے تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.